شام کی نئی حکومت نے تعلیمی نصاب میں تبدیلیوں کا محتاط انداز میں دفاع کیا ہے، جنہیں انسانی حقوق کے رہنماؤں نے شدت پسندانہ اور شام کے موجودہ خدوخال کے لیے خطرہ قرار دیا تھا۔ ڈان اخبار میں شائع خبر رساں ایجنسی AFP کی رپورٹ کے مطابق شام کی ککی عبوری قیادت کی وزارت تعلیم نے اپنے فیس بک پر بدھ کے روز ملک کے تعلیمی نصاب میں تبدیلیوں کا اعلان کیا تھا۔ یہ اقدام شام پر طویل عرصے سے حکمرانی کرنے والے بشار الاسد کا تختہ الٹنے کے بعد ایک ماہ سے بھی کم عرصے میں سامنے آیا ہے۔ نصاب میں کی جانے والی تبدیلیوں میں خواتین اور محبت سے متعلق شاعری کو ختم کرنا شامل ہے۔ قومی ترانے کو بھی وزارت تعلیم سے اسد حکومت کا ترانہ قرار دیتے ہوئے نصابی کتب سے ہٹا دیا ہے۔ ترانے میں سابق شامی حکمراں بشار الاسد کے لیے تعریفی کلمات شامل تھے۔ اسی طرح ترانے میں موجود وطن کے دفاع میں جان قربان کرنے کے قوم پرستانہ جملے کو اللہ کی خاطر جان قربان کرنے سے بدل دیا گیا ہے۔ وزیر تعلیم نذیر القادری نے ٹیلی گرام پر شیئر کیے گئے بیان میں کہا کہ نصابی تبدیلیوں کا مقصد عوام کو معزول آمر کے پروپیگنڈے سے نجات دلانا ہے۔ نصاب میں ان کے لیے موجود تعریفی کلمات کو ختم کرنا اور قرآن پاک کی غلط تشریحات کو ٹھیک کرنا ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ شامی اسکولوں میں نصاب اس وقت تک برقرار رہے گا جب تک ان کا جائزہ لینے، آڈٹ کرنے کے لیے خصوصی کمیٹیاں تشکیل نہیں دی جاتی۔ شامی وزیر تعلیم نے کہا کہ نصاب کے صرف ان حصوں کو حذف کرنے کا حکم دیا ہے جو بشار الاسد حکومت نے اپنی تعریف کے لیے شامل کیے تھے۔ نصاب میں اسد حکومت کے جھنڈے کے بجائے شامی انقلاب کے جھنڈے کی تصاویر کو اپنایا گیا ہے۔ ان تبدیلیوں پر شام کے بعض افراد نے تنقید کے لیے سوشل میڈیا کا سہارا لیا۔ صحافی شہریار خلیل نے فیس بک پوسٹ میں تبدیلیوں پر تنقید کی اور کہا کہ تعلیمی نصاب میں تبدیلیوں سے ایسے افراد سامنے آ سکتے ہیں جن سے علاقائی اور بین الاقوامی سلامتی کو خطرہ ہو۔ انہوں نے نصابی تبدیلیوں کو شام کے سماجی خدوخال بدلنے کا حربہ قرار دیا، جبکہ بعض شامیوں نے ریاستی اداروں پر اپنے عبوری اختیارات سے تجاوز کرنے کا الزام بھی عائد کیا۔ مزید نیوز اپ ڈیٹس اور ڈیجیٹل سٹوریز کے لیے سبسکرائب کریں ڈان نیوز پاکستان۔